اپنے ذاتی گھر کے لیے جوائنٹ فیملی سے سیپریٹ ہونے کے لیے 11 سال تک قربانیاں دینا، جنگ لڑنا، مشکلات اور صبر کے لمحات گزارے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ایک گھر بنانے کے پیچھے صرف اینٹ اور پتھر نہیں ہوتے بلکہ سالوں کی محنت، آنسو، دعائیں اور خواب چھپے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ بانٹنے جا رہی ہوں جو شاید آپ کے دل کو بھی چھو لے۔ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذاتی گھر ہو، ایک ایسا کونا جہاں سکون ملے، جہاں صرف اس کے اپنے ہوں، جہاں دعا اور محنت کے رنگ جھلکیں۔ لیکن میرا یہ خواب پورا ہونے میں پورے 11 سال لگ گئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنا گھر بنانے کا خواب، لیکن اپنے ذاتی گھر کے لیے 11 سال تک جنگ لڑنا۔ سن کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بے شمار قربانیاں، مشکلات اور صبر کے لمحات گزارے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ گھر بنانے کے پیچھے صرف اینٹ اور پتھر نہیں ہوتے بلکہ سالوں کی محنت، آنسو، دعائیں اور خواب چھپے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے اپنے ذاتی گھر کے لیے 11 سال تک لڑی جانے والی جنگ اور مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، قربانی اور دعا کا ایک ایسا سفر ہے جس سے ہر وہ شخص جڑ سکتا ہے جو اپنے گھر کو خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ اور استقامت ہی اصل کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ بانٹنے جا رہی ہوں جو شاید آپ کے دل کو بھی چھو لے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مطلب آپ سب کو موٹیویٹ کرنا ہے، جو دعائیں مانگتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذاتی گھر ہو، ایک ایسا کونا جہاں سکون ملے، جہاں اپنے ہوں، جہاں دعا اور محنت کے رنگ جھلکیں۔ ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ میرا بھی یہ خواب تھا۔ میرا یہ خواب پورا ہونے میں پورے 11 سال لگ گئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھا، لیکن ہر قدم پر مشکلات میرا راستہ روک لیتی تھیں۔ کبھی پیسوں کی کمی، کبھی زمین کے کاغذات میں رکاوٹیں، کبھی معاشرے کے طعنے۔ اپنی خواہشات قربان کی۔ دوسروں کو دیکھتی تھی کہ ان کے گھر تیار ہو گئے، لیکن میرا خواب ہر روز دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ میں سوچتی تھی شاید یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن دل کے ایک کونے میں یقین زندہ تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تاخیر کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ الحمدللہ 11 سال کی اس جنگ کے بعد آخر وہ دن آیا جس کے لیے میں نے آنسو بہائے تھے، دعائیں کی تھی، محنت کی تھی۔ جب پہلی بار اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے تو آنکھوں میں آنسو تھے، تو لگا جیسے 11 سال کا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ وہ در و دیوار صرف اینٹیں نہیں ہیں، وہ میری قربانیوں، صبر اور دعاؤں کی گواہی دے رہے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی خواب چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ جو محنت اور دعا کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہر اس شخص کا خواب پورا کرے جو اپنے ذاتی گھر کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ سب کو حلال روزی، سکون اور اپنی رحمتوں والا سایہ عطا کرے۔ میں نے بہت مشکل وقت دیکھا، ایسا لگتا تھا بندشیں لگی ہوئی ہیں اسی گھر کی تعمیر کے لیے، لیکن میرا یہ یقین ہے جو اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا سچ ہے جو صرف گھر بنانے کی جدوجہد نہیں بلکہ روحانی جنگ بھی تھی۔ یہ 11 سال کی جنگ تھی، اس میں میرے مقابلے پر نہ صرف دنیاوی رکاوٹیں تھیں بلکہ بندشیں، حسد اور شیطانی سازشیں بھی شامل تھیں۔ جب میں اپنا ذاتی گھر بنانے کا سوچتی، ارادہ کرتی، یوں لگا جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہو۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے وہ کام ناکام ہو جاتا، رزق بند ہو گیا، گزر بسر مشکل ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے لگتا تھا گھر بنانا مشکل ہے۔ لیکن میں نے اللہ کو پکارنا کبھی نہیں چھوڑا، میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ تہجد میں گریا کرتی، اللہ سے فریاد کرتی، جس کے بدلے میں اللہ پاک مجھے ہر رات خواب میں کوئی نہ کوئی امید جگا جاتا، کچھ نہ کچھ دکھا دیتا کہ ممکن ہے۔ لیکن انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا میں تھکن کے باعث تہجد کے لیے نہ اٹھ سکی، یہ سوچتی رہی کہ اب کی بات تھوڑی دیر بعد اٹھوں گی۔ ایسے کرتے کرتے فجر کا وقت قریب تھا اور اسی لمحے شیطان کو موقع مل گیا۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھیں، ان کے چہرے جیسے پیلے پیلے نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی، ہنس رہی تھی اور میرا راستہ روک رہی تھی، جیسے وہ چاہتی ہوں کہ جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ۔
میں اسی لمحے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آواز نکلنا مشکل ہو گیا ہو، میری زبان بھاری پڑ گئی ہو، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھوں۔ اسی لمحے میرے ہسبینڈ نے مجھے جگایا اور کہا، آپ پریشان ہو رہی تھی، شاید کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر کہا کہ میں نے فجر کی نماز کو بھی لیٹ کر دی اور تہجد بھی مس ہو گئی ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایک پیغام تھا۔ اللہ نے مجھے یاد دلایا کہ انسان جب اذکار اور نماز میں کمزور پڑ جائے تو شیطان فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، میں نے پھر سے سورہ بقرہ اور اذکار کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اب تہجد کو کبھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اب الحمدللہ 11 سال کی بندشوں اور رکاوٹوں کے بعد میرا خواب حقیقت میں بدلنے لگا ہے۔ میں نے ذاتی گھر کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ یہ لمحہ صرف کامیابی کا نہیں بلکہ ایک فتح تھی، شیطان، حسد اور بندشوں پر فتح۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ دعائیں مانگتے رہیں اور یقین کے ساتھ، چاہے شیطان آپ کو کتنا ہی بہکائے، لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ اگر آپ بھی زندگی میں بندشوں، مشکلات اور حسد کا شکار ہیں تو یاد رکھیں کہ قرآن اور نماز ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں، تہجد کو مضبوطی سے تھامیں اور آیت الکرسی کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے اللہ ہر اس شخص کو کامیاب کرے جو اپنے گھر یا زندگی کے کسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو شیاطین، حسد اور بندشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے خزانے تو کبھی ختم نہیں ہوتے، کمی تو صرف ہمارے ایمان اور دعا مانگنے کے انداز میں ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں اللہ کے خزانے بے حد و بے حساب ہیں، ان میں کبھی کمی نہیں آنی۔ ہمارا ایمان یہ ہو کہ ہماری جو دعا ہو اس میں یقین ہو، ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ اللہ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ویسا ہی ہے جیسا بندہ اس سے گمان رکھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سخت ترین دنوں میں بھی یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بہت تکالیف آئیں، بہت چیزیں ہاتھ سے نکلیں، لیکن دل کو ایک عجیب سی تسلی ملتی تھی کہ میرا رب اس کے بدلے میں کچھ بہتر دینے والا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اپنی رحمت سے کبھی محروم نہیں کرتا۔ میری یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی کی رکاوٹوں سے لڑ رہا ہے اور اپنے خواب کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، اپنی خوبصورت منزلوں تک پہنچائے۔ میری دعا ہے اللہ ہر اس شخص کے خواب کو پورا کرے جو اپنے گھر یا زندگی کے کسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو شیاطین، حسد اور بندشوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہمت پکڑیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور میرے اس چینل کو میرا اللہ اور میں سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں اللہ سے جڑنے والی موٹیویشنل ویڈیوز۔ اللہ پاک آپ سب کے ایمان میں اضافہ کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔